تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کے بیان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج سے متعلق ابتدائی اور تمہیدی گفتگو آپ سن چکے ہیں۔ آج کے بیان میں سفر معراج کے دوسرے حصہ پر کچھ معروضات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی براق کے ذریعے پہنچائے گئے۔ راستے میں مشاہدات تھے، وہ آپ چند ایک سن چکے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد اقصی پہنچنے سے قبل تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مسجد اقصی میں جمع کر دیا گیا۔ انہوں نے حضور کا استقبال کیا۔ آپ نے جمیع انبیاء کی امامت کروائی۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ایک سیڑھی کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر پہنچایا گیا، اور پھر دوسرے پر اسی طرح آپ نے 7 آسمانوں کو عبور فرمایا۔ معراج حضور کا معجزہ ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اس میں بہت سارے مقامات پر حیرت انگیز صورتحال سامنے آتی ہے۔ اللہ نے 7 آسمانوں پر بھی آپ کے پہنچنے سے قبل انبیاء کرام کو کھڑا کر دیا۔ مختلف آسمان پر مختلف نبیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ مثلا پہلے آسمان پر جناب آدم تھے، انہوں نے آپ کو مرحبا، خوش آمدید کہا۔ دوسرے پر حضرت عیسیٰ تھے، تیسرے پر حضرت یوسف تھے، چوتھے پر حضرت ادریس تھے، 5ویں پر حضرت ہارون تھے، 6 پر حضرت موسیٰ تھے، 7ویں پر حضرت ابراہیم تھے۔ 7 سماوات کو عبور کرنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ قرآن کریم کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری کا درخت ہے۔ اللہ کی طرف سے جب احکامات آتے ہیں وہ یہاں رکتے ہیں، یہاں سے آگے تقسیم ہوتے ہیں۔ جس کے متعلق جو حکم ہوتا ہے اس تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ وہ پورا کرے، اور زمین سے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ بھی یہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد وہ آگے اپنی منزل پر روانہ کیے جاتے ہیں۔ اس کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔
قرآن کہتا ہے اندہا جنت المأوا، اللہ نے آپ کو جنت کی سیر کروائی۔ جنت کی سیر کے دوران آپ نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ بھی سنی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت میں محل بھی دیکھا، پھر آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 70,000 حجابات اور پردوں سے گزرنا پڑا۔ جبریل وہیں رک گئے، اور وجہ اس کی یہ تھی جبریل کو حکم ہی وہاں تک ساتھ رہنے کا تھا۔ آگے اللہ نے حضور کو اپنا قرب خاص عطا کرنا تھا، اس لیے حضور وہاں سے آگے اکیلے گئے۔ شفاء الصدور میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں بھی اسے ذکر کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سدرہ کے بعد مجھے 70,000 حجابات طے کروائے گئے، ہر ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ جبریل چونکہ سدرہ پہ رک گئے تھے، آگے حضور اکیلے روانہ ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے تنہائی کی وجہ سے وحشت محسوس ہوئی۔ اللہ کے نبی تیزی سے چلتے جا رہے تھے، آپ کو ایک آواز آئی، اور وہ آواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لب و لہجہ میں تھی۔ کہا یہ گیا رک جائیے، آپ کا رب صلاۃ میں مشغول ہے، ٹھہر جائیے، آپ کا رب صلاۃ میں مشغول ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 2 باتوں پر تعجب ہوا۔ پہلی بات تو یہ، میرا رب تو صلاۃ سے بے نیاز ہے، اس کا صلاۃ میں مشغول ہونا چہ معنی دارت، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دوسرا تعجب اس بات پر ہوا کہ ابو بکر کی آواز، کیا ابو بکر مجھ سے آگے پہنچ گیا، پہلے آ گیا؟ ان 2 باتوں پر تعجب ہوا۔ اللہ کی طرف سے دونوں باتوں کے جواب میں فرمایا گیا کہ آپ کے رب کے صلاۃ میں مشغول ہونے کا مطلب یہ ہے، قرآن کریم کی آیت جو کہتی ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ پر رحمت اور برکت نازل کر رہے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ رہی دوسری بات، ابو بکر کی آواز کا قصہ یہ ہے، یہ ابو بکر نہیں ہے، یہ ایک فرشتہ ہے۔ اللہ نے اسے جب سے بنایا، جب سے تخلیق فرمایا، اسے اسی جگہ پر کھڑا کر دیا، اور اسی دن کے لیے اللہ نے کھڑا کیا۔ اسے آواز ابو بکر کی عطا کی، لہجہ جناب ابو بکر کا بخشا، طرز تکلم صدیق اکبر والا عطا کیا کہ جب میرے حبیب معراج کے سفر پہ آئیں گے، سدرہ سے آگے اکیلے چلیں گے، انہیں تنہائی اور خلوت کی وجہ سے وحشت محسوس ہوگی، تو اس وقت یہ ابو بکر کے لہجے میں آواز دے گا۔ ہے یہ فرشتہ ابو بکر نہیں، لہجہ اسے ابو بکر والا عطا کیا گیا، اور وجہ اس کی اہل علم نے لکھی ہے کہ حضور سب سے زیادہ مانوس جس انسان سے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ ہمارے بزرگوں میں سے تھے، ہمارے اکابر اور اسلاف میں سے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نبی و صدیق، اس میں حضرت ابو بکر کی حضور کے ساتھ درجنوں موافقات کو جمع کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، سیرت اور تاریخ کی روشنی میں درجنوں موافقات جمع کی ہیں۔ حاشیہ میں شاہ صاحب نے ایک روایت لکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یا ایھا الناس ان ابا بکر لم یسؤنی قط، لوگو سن لو ابو بکر وہ ہے جس کی سوچ و فکر بھی کبھی میری سوچ و فکر کے ناموافق نہیں ہوئی، سوچ و فکر بھی نبی کی سوچ و فکر کے موافق رہی۔ تو بہرحال سب سے مانوس آواز حضور کے نزدیک جناب ابو بکر کی تھی، تو جب ابو بکر کے لہجے میں فرشتے نے آواز دی تو حضور کی وحشت ختم ہو گئی، اور اللہ نے کھڑا ہی یہ فرشتہ ابو بکر کی آواز کے ساتھ اس لیے کیا تھا کہ جب حضور کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے، یہ ابو بکر کے لہجے میں آواز دے، وحشت ختم ہو جائے، جو کہا جائے وہ سمجھا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر کے ساتھ کیا رشتہ تھا، دونوں میں قربت کا عالم کیا تھا، یہاں سے اس کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 حجابات کو طے کر کے بارگاہ خداوندی میں پہنچے اور اللہ کے دربار میں 3 تحفے پیش کیے، اسے ہم التحیات میں پڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم کو ذہن نشین رکھتے ہیں۔ حضور نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، مولا قولی عبادتیں ساری تیرے لیے، والصلوات بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، والطیبات مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ گویا اللہ کے نبی نے قولی عبادت، فعلی عبادت، بدنی عبادت اللہ کی ذات کے ساتھ مختص کر دی کہ کسی اور کی شرکت اس میں نہیں ہو سکتی۔ اور یہ 3 قسم کی عبادات، ان کی اہمیت کے پیش نظر ذکر کی گئی، باقی مراد ہر قسم کی عبادت ہے، ساری اس میں ضمناً شامل ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت اس مفہوم کو بخوبی ادا کرتی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا قل، اعلان فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری عبادت، ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، و محیای و مماتی، میری موت و حیات، مرنا اور جینا، سب اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تحفے پیش کیے، تبادلہ تحائف کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ نے بھی 3 تحفے پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ پھر فرمایا ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں۔ پھر فرمایا وبرکاتہ، اس کی برکتوں کا نزول بھی ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پروردگار کی رحمت کا دریا جوش میں دیکھا، حضور نے اپنی امت کو یاد کیا۔ حضور کی رحمت دیکھیے، امت پہ شفقت دیکھیے، امت پہ محبت دیکھیے، وہاں پہنچے جہاں کوئی پہنچا نہ پہنچ سکے گا، وہاں بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ حضور نے اللہ کے دربار میں عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، حضور نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پر سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو معراج کے تحفوں میں، عنایات اور عطیات میں، ہدایہ میں، برکتوں اور رحمتوں میں شامل کر لیا۔ اللہ کے ساتھ طویل ملاقات تھی اور اللہ کے دیدار کے ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہوئی، جسے اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر کیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ قرآن کریم کہتا ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، رسول اللہ کے کتنے قریب تھے، قرب کا عالم کیا تھا، فرمایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، بلند ہوئے قریب ہو گئے۔ کتنے حضور قریب ہوئے؟
قرآن کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوئے جتنے دو کمانوں کے سرے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ فکان قاب قوسین، جتنے قوسین دو کمانوں کے سرے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، او ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں فکان قاب قوسین او ادنا، یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کے قرب کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ذکر فرمایا۔ اہل عرب کا محاورہ، استعمال اور رواج کیا تھا؟ جب دو بندے آپس میں تعلق قائم کرتے، محبت کا، مودت کا، تو وہ دونوں اپنے کمانوں کے سرے ملا کر تیر چلایا کرتے تھے، دونوں کمانوں کے سرے ملاتے اور تیر چلاتے۔ کمانوں کے سروں کو ملا کر تیر چلانے سے وہ یہ پیغام دیتے تھے کہ اب ہم دونوں ایک ہو چکے ہیں۔ جیسے یہ کمانیں بظاہر دو ہیں لیکن ان سے نکلنے والا تیر ایک ہی ہے جو محبت یا نفرت کا مشترکہ تیر ہے۔ مطلب کیا؟ کسی ایک کا دوست دوسرے کا دوست سمجھا جائے گا، ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن سمجھا جائے گا، ایک کا حریف دوسرے کا حریف ہے، ایک کا حلیف دوسرے کا حلیف ہے۔ اللہ نے اسی محاورہ کو ذکر کر کے انسانیت کو یہ بات سمجھائی، فکان قاب قوسین او ادنا، کہ رسول کا دوست اللہ کا دوست ہے، رسول کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ قرآن کریم میں اس کا اس طرح اظہار کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ دوستی کے بیان کے لیے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی در حقیقت انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جنہوں نے رسول کی اطاعت کی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور دشمنی کے لیے کیا فرمایا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب جن کو پتھر اور کنکر آپ نے مارے، ظاہر میں آپ نے مارے، حقیقت میں آپ کے رب نے مارے، اتنا قریب تھے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر باتیں بھی ہوئی، اللہ نے بہت کچھ حضور کو عنایت فرمایا۔ اس میں 50 نمازیں بھی تھی، سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی تھی، اور اس بات کی ضمانت بھی تھی کہ آپ کا امتی جس نے شرک نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس پلٹے تو فرشتوں نے شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضور واپس پلٹے، واپسی پر سب سے پہلے آپ کی ملاقات ادھر سے 7ویں آسمان پر، ادھر سے پہلے آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا حضور کیا لے کر آئے، اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ حضور نے بتایا 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ انہوں نے خاموشی اختیار کی، نچلے آسمان پر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی پوچھا ما فرض اللہ علی امتک، اللہ نے آپ کی امت پہ کیا فرض کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے ان امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت تو اس کی طاقت نہیں رکھتی، فرجی الی ربک، اس لیے آپ اپنے رب کی جانب پلٹ جائیے، تخفیف کا سوال کیجئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ گئے، حضرت موسیٰ کے مشورہ سے نمازیں 5 رہ گئیں، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہی خمسن وہی خمسون، پڑھنے کے لحاظ سے 5 ہوں گی لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے اب بھی 50 ہی ہوں گی۔ 5 پڑھ کر 50 کا اجر و ثواب بندہ حاصل کرتا ہے، اور پھر یہاں سے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ باقی احکامات زمین پر آئے، نماز لینے حضور سرور عالم آسمانوں اور معراج پر گئے، پھر اللہ نے تحفے کی صورت میں نماز عطا فرمائی، اور پھر اس قدر عنایت سے نوازا کہ 5 پڑھنے پر 50 کا اجر و ثواب عطا کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ گئے امت کے لیے، حضور کے لیے مشکل نہیں تھا 50 نمازوں کا پڑھنا، آپ کا بار بار آنا جانا
اپنی امت کی سہولت کے پیش نظر تھا، چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ اللہ نے جب بھی آپ کو دو کاموں کا اختیار دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو آپ چن لیں، تو آپ نے اپنی پسند کو ایک طرف کر کے اپنی امت کی سہولت کو پیش نظر رکھا، ہمیشہ اس کا انتخاب کیا جس میں امت کی سہولت شامل رہی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ملاقات تو پہلے حضرت ابراہیم سے ہوئی تھی، انہوں نے تخفیف کے لیے واپس جانے کا مشورہ نہیں دیا، حضرت موسیٰ سے ملاقات بھی بعد میں ہوئی، انہوں نے مشورہ کیوں دیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا مقام مقام خلت ہے اور حضرت موسیٰ کا مقام مقام تکلیم ہے۔ یہ مقامات کے فرق کی وجہ سے ہے۔ مقام خلت مقام نیاز ہے، مقام تسلیم و رضا ہے، اس میں سنا اور مانا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہی وجہ ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو بھی کہا انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، آگے سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اگر اللہ نے وطن چھوڑنے کا کہا تو قبول کیا، اگر پروردگار عالم نے بیوی بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آنے کا کہا تو سر تسلیم خم کر دیا، اور اگر جوان ہونے والے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کا کہا تب اف تک نہیں کی، اللہ کے حکم کی تعمیل اور امتثال کیا۔ ان کا مقام مقام خلت ہے اور یہ مقام تسلیم و رضا ہے، مقام نیاز، سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے۔ اور حضرت موسیٰ کا مقام مقام تکلیم ہے، وہ اللہ کے کلیم تھے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس میں بولا جاتا ہے، اس مقام کے لائق بولنا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں قرآن کریم کہتا ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دایاں ہاتھ میں کیا ہے؟ سادہ سا سوال تھا، سادہ سا ہی جواب تھا کہ ہی عصا، یہ میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پوچھا تھا وہ بھی بتایا، جو نہیں پوچھا تھا وہ بھی بتا دیا، میں اس سے کرتا کیا کیا ہوں۔ اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، ایک تو یہ ان کے مقام کا تقاضا تھا کہ یہی بولتے، حضرت ابراہیم نہ بولتے۔ دوسری وجہ اہل علم نے اور بھی لکھی ہے، وہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں عرض کیا ربی ارینی انظر الیک، پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا دیدار تو کروا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ نے التجا کی، اللہ نے پھر دیدار نہ کرایا، اور حضور سوئے ہوئے تھے، آپ کو بیدار کر کے عرش پہ بلا لیا، وجہ فرق کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے حضرت موسیٰ دنیا میں رہ کر دنیا کے اعضاء اور حواس کے ساتھ اللہ کا دیدار کرنا چاہتے تھے، یہ ممکن نہیں۔ حضور کے حواس اگرچہ دنیا والے تھے لیکن آپ کو بلایا، عرش پر گیا، آسمانوں پر گیا، اس لیے آپ نے اللہ کا دیدار کیا۔ جہاں رہ کر حضرت موسیٰ اللہ کا دیدار کرنا چاہتے تھے، اہل علم نے لکھا ہے عالم شاہد میں رہتے ہوئے عالم شاہد کے حواس کے ساتھ عالم غائب کی چیز کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار جانے کا مشورہ دیا، مشورہ ہی نہیں دیا، اصرار کیا، اور اصرار کا لفظ یہاں سے مستفاد ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ 10ویں مرتبہ بھی بھیجنا چاہ رہے تھے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں کہا مولا اپنا دیدار کروا دے، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو موسیٰ بار بار واپس بھیجتے تھے کہ چلو میں تو رب کو نہیں دیکھ سکا، یہ شاہ عرب رب کو دیکھ کے آئے ہیں، میں انہیں ہی دیکھتا رہوں، یہ بار بار اسے دیکھیں، میں بار بار اسے دیکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے اصرار فرما رہے تھے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ یہاں ایک بات اور شامل کرنا چاہوں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مسجد اقصیٰ میں بھی سب نبیوں کے ساتھ حضور کی ملاقات ہوئی، اور پھر 7ویں آسمان پر بھی جاتے ہوئے آپ کی ملاقات ہوئی، واپسی پر بھی ملاقات ہوئی۔ ایک ملاقات حضرت ابراہیم سے جنت میں بھی ہوئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں
اس ملاقات کا ذکر کیا، اور اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی میں ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جنت میں حضور کی ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیجیے۔ پہلی بات کہ اپنی امت کو منی السلام، میری طرف سے سلام پہنچا دیجیے۔ دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی میری طرف سے اپنی امت کو یہ خبر دے دیجیے کہ ان الجنت ارضھا طیب وماؤھا عذب، کہ جنت کی زمین بہت عمدہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے۔ جنت کی زمین بہت عمدہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے، مطلب جنت کی زمین رہنے کے قابل ہے اور جنت کا پانی پینے کے قابل ہے۔ آپ دیکھیے جب کسی جگہ کوئی کالونی کاٹی جانے لگے، کوئی رہائشی سوسائٹی کا آغاز کیا جانے لگے تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، زمین رہنے کے قابل ہے یا نہیں، نمبر دو، پانی پینے کے قابل ہے یا نہیں، اس کے بعد پھر وہاں آبادی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی، یہ خبر دی کہ حضور اپنی امت کو جا کر بتا دیں ان الجنت ارضھا طیب وماؤھا عذب، جنت کی زمین بہت عمدہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے، زمین رہنے والی ہے، پانی پینے والا ہے، تاکہ لوگ اس کو حاصل کرنے کی فکر کریں اور اس کی لگن میں مصروف ہو جائیں، اس کی تلاش میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم نے تیسری بات کہی، فرمانے لگے انہا قیعان، یہ جنت جو ہے یہ ایک چٹیل میدان ہے۔ فی الحال ہر بندے کی جنت چٹیل میدان ہے۔ ان غراسہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا گھاس، اس کی شجر کاری وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ وغیر ذالک، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کے علاوہ دیگر اذکار۔ اور ایک روایت میں ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کے لیے دو پلاٹ مخصوص کیے جاتے ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں، اور یہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ ان میں سے کس کو کنفرم کرے کس کو کینسل کرے، یہ اس کے اعمال پہ موقوف ہوتا ہے۔ اگر وہ نیک اعمال کرے، اللہ کی رضا والے اعمال کرے، تو جو جہنم میں اس کا پلاٹ ہوتا ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے، جنت والا کنفرم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کفر و شرک کو اختیار کرے پھر جنت والا کینسل ہو جاتا ہے، جہنم والا کنفرم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب قبر میں کوئی شخص پہنچتا ہے سوال و جواب کے بعد، اگر وہ جنتی ہوتا ہے، جنت میں پہنچانے سے پہلے اسے جہنم کی کھڑکی کھول کر جہنم کا منظر دکھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو مومن نہ ہوتا، تیرے اعمال اچھے نہ ہوتے، پھر تیرا ٹھکانہ یہ تھا، اب یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ پھر جنت کی کھڑکی کھول کے اسے جنت دکھائی جاتی ہے اور اسے اس کا مقام پہچان کروایا جاتا ہے، کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادیہا، اگر جہنم نہ دکھائی جائے تو جنت کی قدر و قیمت معلوم نہ ہو۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص جہنمی ہوتا ہے تو اسے جہنم میں پہنچانے سے پہلے جنت کی کھڑکی کھول کر اسے جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے کہ اگر تو کفر اور شرک اختیار نہ کرتا، اللہ کی ناراضگی والے کام نہ کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن اب یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ پھر جو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ تو ہر شخص کے دنیا میں جب اللہ نے اسے بھیجا دو پلاٹ مخصوص کیے، ایک جنت میں ایک جہنم میں، دو ٹھکانے، ایک جنت کا ایک جہنم کا۔ اپنے عقائد اور اعمال کی بدولت ایک کو انسان کینسل کرواتا ہے، دوسرے کو کنفرم کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی معلومات کی بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا لائحہ عمل کون سا اختیار کرنا ہے تاکہ جہنم والا کینسل ہو جائے،
جنت والا کنفرم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انہا قیعان، یہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، فی الحال چٹیل میدان ہے، اور اس کی شجرکاری کیا ہے؟ ان غراسہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا ذکر اس کی شجرکاری ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دنیا میں کوئی شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اس کی صفات کیا ہوتی ہیں، کیفیات کیا ہوتی ہیں، یہ احادیث مبارکہ میں مستقل ذکر کی گئی ہیں۔ بہرحال معراج کے عنوان میں ہمارے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار کر جہنم میں اپنے ٹھکانے کو کینسل کروائیں، جنت والے کو الاٹ کروائیں، اور پھر جو جنت میں ہمیں پلاٹ ملے اس میں شجرکاری کی کیا کیفیت اور شان ہو۔ جنت میں بھی سب جنتیوں کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہوگا، تفاوت ہوگا۔ جیسے اس سوسائٹی میں رہنے والے سب رہائش کے اعتبار سے اور لوکیشن کے اعتبار سے یکساں نہیں ہیں، جنت میں بھی ایسے ہے۔ یہاں مالداری کی بدولت تفاوت ہے، وہاں نیکیوں اور اعمال کی بدولت تفاوت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی وجہ سے ہماری آخرت اعلیٰ سے اعلیٰ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔